گھر پہ چلے جاتے ہیں اتوار والے دن، تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اگلے گھر پہ پہنچے اگلا شخص چرچ میں گیا ہو، عبادت کے لیے گیا ہو۔ تو بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے کومنٹس ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جب کوئی مہمان گھر پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ان مہمانوں کے پاس رہنا ہی بہت ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، خدا منع نہیں کرتا مہمانوں کے پاس نہ رہے۔ مہمان نوازی بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا پہلا درجہ خدا کو دے رہا ہے۔ اگر مہمان گھر پہ آئے تو لازم ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت گاہ میں لے کے آئے، خدا کے گھر میں لے کے آئے۔ خدا کا بندہ بڑی دلیری سے بیان کرتا کہتا ہے، میری اور آپ کی نصیحت کرتا ہوا مجھے اور آپ کو دلیر کرتا ہے اس بات کے لیے، کہتا ہے جیسی بعض لوگ دیر سمجھتے ہیں ویسی دیر نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہماری اپنی عقل، یہ ہمارا اپنا رویہ ہے کہ خدا نے میری دعا نہیں سنی۔ خدا خدا دانیل کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وہ نبی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے خدا کے حضور میں دعا کی اور 21 روز تک اس کی دعا کا جواب نہیں آیا۔ کیا خدا نے اس کی دعا نہیں سنی؟ کیا خدا نے اس کی آواز پر کان نہیں لگایا؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ صادق کی دعا جو ہے، خدا کے کان صادق کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ خدا ہر وقت اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا کے کان ہی اپنے لوگوں کی طرف لگے ہوئے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں خدا ہماری دعا نہیں سنتا؟ جب 21 روز تک اس کی دعا کا جواب نہیں آیا، تو جب خدا کا فرشتہ آتا ہے 21 روز کے بعد، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے دانیل تیری دعا جب تو نے پکارا ہی تھا خدا کو تب بھی سنی گئی۔ فارس کے موکلوں نے جب میں جواب لے کے آ رہا تھا تو میری فضا کے اندر جنگ ہوئی ہے، آسمان کے اوپر جنگ ہوئی ہے، میں 21 روز تک جنگ کرتا رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، مسیح میں میرے بھائیوں بہنوں، خداوند کے پیاروں، یسوع کی دلہن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی دعا کا جواب آپ کو جلد نہ ملے تو حوصلہ مت ہاریے گا۔ خدا نے آپ کی دعا سن لی ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو دعا مانگتے ہو اس پر کیا رکھو؟ ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل گیا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ دانیل اپنی دعا پر ایمان کے ساتھ ٹھہرا رہا، خدا کے حضور میں وہ مانگتا ہی رہا جب تک اس کا جواب نہیں مل گیا۔ اس نے ہتھیار نہیں ڈال دیے، وہ کمزور نہیں پڑ گیا، وہ اوروں کی طرف نہیں جانا شروع ہو گیا۔ اگر دانیل کی دعا 21 روز تک رکی جا سکتی ہے، روک دی جا سکتی ہے، تو کیا میری اور آپ کی دعائیں نہیں رک سکتی؟ میری اور آپ کی دعائیں بھی رک سکتی ہیں۔ خدا سے پیار کرنے والا، خدا کا ڈر رکھنے والا، ساری حکومت ایک طرف ہو جاتی ہے، اکیلا دانیل کہتا ہے میں اپنے خدائی کو سجدہ کروں گا۔ جب اس وقت کا بادشاہ، اس وقت حکمران یہ حکم جاری کرتا ہے کہ میری مورتی کے، نبوکدنیزر بادشاہ کہتا ہے میری مورتی کے علاوہ جو میں نے بنائی ہے کسی اور کو سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، صبح شام دوپہر اسی کے سامنے آیا جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ تو کلام کہتا ہے چونکہ دانیل ایک وزیر تھا، کلام کہتا ہے وہ اپنے گھر میں گیا، اس نے مشرق کی طرف کوٹھے کے اندر کھڑکی کھولی اور رک کر کے خداوند کی ساتھ بات کرتا ہے، خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہے۔ تو جب اس کے مخالف اس کو دیکھتے ہیں تو بادشاہ کو جا کے خبر کرتے ہیں۔ جیسی بادشاہ کو خبر کرتے ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ کہتا ہے میری حکمرانی، میری جو ہے وہ بات کی پاسداری نہیں کرے گا یا میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا، شیروں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ مرد خدا کہتا ہے میں اپنے خدائی کی عبادت کروں گا۔ ہم گیت گاتے ہیں نا، کون سا گیت والا؟ ہیلو شاباش، ہم ایک گیت گاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے خدا ہی کی پرستش کروں گا، میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں اپنے خداوند ہی کا نام لوں گا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، میں تو اپنے خداوند ہی کی عبادت کروں گا، اسی کا نام لوں گا۔
مرد خدا جانتا ہے کہ میرا خدا میرے سارے حالات میں میرے ساتھ ہے، اور حکمران اور لوگ جتنے مرضی مخالف ہو جائیں وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کے وعدے میرے ساتھ ہیں۔ اور ان وعدوں کا یقین رکھتے ہوئے خدا کا بندہ کہتا ہے، جب وہ خداوند کے حضور میں دعا کر رہا ہوتا تو شکایت بادشاہ تک آتی ہے، تو کہتا ہے بادشاہ میں تیری مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کو شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے اور بادشاہ رات پھینک دیا جاتا ہے، اور بادشاہ بے چین ہوتا ہے۔ صبح سویرے وہ آتا ہے اور آواز دیتا ہے دانیل کو، تو دانیل کہتا ہے بادشاہ جب تو نے مجھے پھینکا تھا، اس سے پہلے کہ تو مجھے شیروں کے آگے پھینکتا، میرے خدا نے شیروں کے منہ کو تالے لگا دیے۔ ہلیلویا، میں زندہ ہوں، شیروں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور آج ہمیں ہماری مشکلات، ہماری مصیبتیں، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں دانیل سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کو ڈال دیا گیا بھوکے شیروں کے آگے۔ صدرک مسک عبدالنجو کو خدا کے حکم ماننے پر آگ کے اندر ڈالا گیا۔ ہم تو چلتے پھرتے ہیں، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، کوئی طوفان نہیں ہے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوا۔ پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کون سی بات ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے۔ اگر زندگی کے اندر بھوک ہے، قرض ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ خدا کے تابع رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور جب آگے بڑھیں گے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بلکہ تمہارے بارے میں خدا تحمل کرتا ہے، خدا ٹھہرا رہتا ہے، خدا ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، خدا مان ہی رہا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی آزمائش ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اگر خدا ہمیں آزمائے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ہم کسی بھی بات میں خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی آزمائش ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہم خدا کو بار بار آزماتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے آزما کے دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، وہ مہربانی کرتا ہے اور ساری باتیں مل کر خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کوئی جو ہے وہ برگشتگی کی طرف جائے۔ اپنی مصیبت مشکل کے اندر جب جاتا ہے انسان تو خدا کبھی نہیں چاہتا کہ خدا کی عبادت انسان نہ کرے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا اس کے ہاتھ کی کاریگری، جس کو اس نے اپنی صورت و شبیہ میں بنایا، جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جس نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے سے ایک لمحہ کے لیے جدا کر دیا، وہ جو باپ کے ساتھ رہتا ہے، گناہ اس پر لا دیے گئے اور خدا نے منہ پھیر دیا، کیونکہ کلام کہتا ہے خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی۔ بدی میری اور آپ کی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر مجھے اور آپ کو ہلاکت سے بچایا، تاکہ میں اور آپ ہلاک ہونے سے بچ جائیں، میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور توبہ کا مطلب تبدیل ہو جانا، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ بے شمار وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نڈال ہو چکے ہوتے ہیں، اور پہلے ہم خادموں سے دلیر ہو کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہم ایسا کریں گے، اور بے شمار مرتبہ منتیں بھی مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہت ساری مشکلات، بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے دکھ ہماری زندگی کے اندر وہ جو منت ہم نے مانی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی آ جائے، کیونکہ ہم خدا کے حضور میں ٹھہرا تو لیتے ہیں، بول تو دیتے ہیں جلد بازی سے، اور پھر ادا نہیں کرتے۔ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، اور خدا کا بندہ پطرس جیسے رہنمائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب ایمان میں مضبوط ہو جائے، سب خداوند کے نام کو جلال دینے والے بن جائے۔ خدا کا کلام کہتا ہے خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا، اور نہ کسی کے اوپر ایسی آزمائش آنے دیتا ہے جس کی وہ
کو برداشت نہ کر سکتا ہوں. اگر دکھوں کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے، تو ایمان کے ساتھ ہمیں اگلے درجے میں جانا ہے، آگے بڑھنا ہے. بہت مرتبہ رستے میں آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ پڑے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم وہاں پہ پڑے رہے ہو، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ زخم بدن پہ آیا ہے، بدن پہ زخم آنے کی وجہ سے ہم وہاں پہ پڑے نہیں رہتے، ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، کسی ہاسپٹل کے پاس پہنچتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، تاکہ وہ ہماری جو ہے وہ مدد کر سکے، جو زخم آئے ہیں ان زخموں کو ٹھیک کر سکے. ہمیں بھی اسی طرح جب کوئی زندگی کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، دکھ مصیبت والا حادثہ، وہ والا حادثہ نہیں، ایکسیڈنٹ والا نہیں، اگر کسی آزمائش کا حادثہ آ جاتا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارا خدا ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے، بلکہ وہ طبیب عالم ہے. ہمیں اس کے پاس آنا ہے تاکہ وہ ہمارا علاج کر سکے. ہمیں اس کے قدموں میں آنا ہے، ہمیں اس کی ہیکل کی طرف رخ کرنا ہے. بڑا خوبصورت زبور گاتے ہیں، ہیکل تو کلے تیرے واسطے مدد پورا کرے گا اور تیرا مطلب ذرا ذرا سارے مطلب خدا کے گھر میں پورے ہوں گے. جب ہم خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، تب ہی ہمارا خدا ہماری زندگیوں کے اندر برکات نشاور کرے گا. اور وہ وعدہ پورا ہوگا کہ تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. برکات کے دروازے پھر کھلیں گے، رحمتوں کے دروازے پہ پھر کھلیں گے. ساری مشکلات کا حل یسوع کے پاس آنے سے. ویسے مگر بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو کیا وہ بیماری کا حل ہو جاتا ہے؟ خدا موجزات کا خدا آپ کے ایمان سے بڑھ کر وہ کام کرتا ہے. لیکن ہمیں ڈاکٹر کے پاس اسی لیے جانا پڑتا ہے تاکہ ہم اس سے دعائی لے سکیں. ہم بھی کمزور ہیں کسی نہ کسی طرح سے، بیمار ہیں زندگی کے اندر، کوئی نہ کوئی مرض لگی ہوئی ہے. کسی کو میرے جیسے کو سستی کی، شاید کسی میرے جیسے کو جو ہے وہ کمزوری کی. کیونکہ جو بات ہم اپنے اوپر لیں گے اس سے ہی ہمیں سبق ملتا ہے. جب ہم کسی کی طرف غور کریں گے، انگلی دوسروں کی طرف اٹھائیں گے یا اگلے کو کہیں گے کہ تو کمزور ہے، تو وہ تو کمزور ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اس کو اور کمزور کریں. اس لیے میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی مرض لگی ہوئی، کیسی ہی مرض کیوں نہیں، شاید کبھی کبھی وقت نہیں ملتا، یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. جب آپ دعا نہ کر پاؤ مت جانو کہ آپ کو وقت نہیں ملا. یہ میری اپنی عقل ہے، میں کہتا ہوں شاید ایسا کون سا گناہ ہمارے اندر پایا گیا کہ خدا نے ہمیں اپنے حضور کھڑے ہونے کے قابل نہیں سمجھا. اس لیے جو دعا نہیں کرتے وہ اپنی زندگی پر غور کر کے کون سی کمی ہے میرے اندر، کون سا گناہ ہے میرے اندر، کون سا مرض مجھے لگا ہوا ہے جس مرض کو لے کر میں خدا کے سامنے نہیں جاتا. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں ہلاکت سے بچنا ہے، ہمیں خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرنا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ تیار کھڑا ہے، وہ جواب لے کے تیار کھڑا مجھے اور آپ کو دینے کے لیے. بہت مرتبہ آپ کہتے ہیں لو جی تو خدا نے کلام پہ لکھا وہ اپنے محبوب کو نیچ ہی دے دیتا ہے. ہاں وہ دیتا ہے، پر وہ ان کو دیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں. جو دعائیں نہیں کرتے خدا ان کی نیند میں ان کو جواب دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اگر آپ سکول نہ جائیں تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے. اگر آپ خدا کے پاس گئے تو اگلا تحفہ، اگلی برکت آپ نہیں لے سکتے. اس لیے لازم ہے، ابلیس طرح طرح سے گمراہی کرتا ہے. اس وقت بڑی تیزی کے اندر ایمانداروں کو گمراہ کر رہا ہے. ایمانداروں کو خدا کے خلاف جانے کے لیے بڑے منصوبے ان کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایمانداروں کو گرانے کے لیے، ایمانداروں کو خدا سے پیچھے کرنے کے لیے ابلیس ہر وقت لگا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزوں خود بھی اپنا خیال کرے اور اپنے بچوں کا بھی خیال کرے، کیونکہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں برباد ہوتی ہیں. پر جن گھرانوں میں عبادت
اور ان کی اولاد کو تربیت نہیں ہوتی، ان کی نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی نسل کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے خدا کی تربیت اور نصیحت کو لینا ہے، اپنے آپ کو خدا کے پیش کرنا ہے، اور خدا کے پیش ہم تب ہی کر پائیں گے جب ہم اس کا کلام سنیں گے، کیونکہ ہم کہتے تو ہیں اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جو روشنی میں چلتا وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، پر روشنی میں آنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا۔ اس کا کلام اپنے قدموں کے لیے چراغ بنانے کے لیے اپنے قدم اس کے کلام کی طرف لے کے اٹھا کے آنے پڑیں گے سننے کے لیے، کیونکہ خدا کا کلام، خدا کا بندہ مرد خدا سلیمان کہتا ہے جب تو خدا کے گھر میں جائے تو کیسے جا؟ شنوا ہونے کے لیے، سننے کے لیے جا۔ اور جب ہم سننے کے لیے آتے ہیں تو خدا کے بندہ یعقوب نے بڑی خوبصورت، خدا یسوع کا بھائی مرد خدا یعقوب بڑی خوبصورت بات کہتا ہے پہلے ہی باب کے اندر، کہتا کلام محض سننے والے نہ بنو جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا ایمان۔ جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی ایک بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر ہم اسی بات سے دلیر ہو جاتے ہیں۔ پر اگر محض سنتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو پھر ہم دھوکے کے اندر ہیں، ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، نہ خود جا رہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ خدا کے کلام کی طرف زیادہ رخ کریں، خدا کے کلام کی طرف زیادہ ترجیح دیں، خدا کے کلام کو زیادہ سنیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں رہیں، خدا کے گھر میں آئے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے اس کا کلام سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ وعدے جس کے لیے خدا کے بندے نے کہا تو وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، تحمل سے ٹھہرے ہوئے، غیر لوگ، بعض وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ جو قبر کو چھوڑ کے آ گیا، کیا میرے اور آپ کے لیے معجزہ نہیں کر سکتا؟ جو صلیب سے نیچے اتر آیا، جس کی صلیب خالی، کیا وہ میری اور آپ کی زندگی برکتوں سے خالی رکھنا چاہتا ہے؟ کبھی رکھنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہر وہ برکت ہو، ہر وہ نعمت ہو جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ سعادت کی اولاد روٹی کے ٹکڑے مانگتی نہ پھرے گی۔ ببر کے بچے حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں، پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ فقط ہمیں خدا کے طالب ہونا ہے، اور طالب ہم تبھی ہوں گے جب اس کا کلام سنیں گے، اس کے وعدے تبھی ہماری زندگی کے اندر سچے ثابت ہوں گے جب ہم اس کے وعدوں پر یقین کریں گے۔ اگر خداوند نے کہا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک کے الفاظ میرے اور آپ کے لیے اپنے منہ سے نکالے ہیں کہ جو دعا کی ہے ایمان رکھو، تو ہمیں ایمان پہ ٹھہرنا ہے، ہمیں بے ایمان نہیں ہونا، ہمیں شک نہیں کرنا، کیونکہ شک روحانیت کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جب کسی روحانی شخص میں، کسی ایماندار کی زندگی کے اندر شک آ جاتا ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں ٹھیک ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ایماندار کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو ابلیس اپنا بوجھ اس کے اوپر ڈالتا ہے، اور جب ابلیس اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈالتا ہے تو وہ شخص اٹھ نہیں سکتا، وہ اسی بوجھ کے نیچے آتے ہوئے پستا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے وہ خدا سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ پر خدا یسوع نے کہا کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، میرا جوا اپنے اوپر لے لو۔ ہمیں ابلیس کے جوے کو پھینکنا ہے اپنی زندگیوں کے اوپر سے، ہمیں اس کمزوری کو پیچھے کرنا ہے جو ہمیں خدا سے پیچھے کرتی ہے، جو ہمیں روحانیت سے پیچھے لے کے جا رہی ہے، جو خدا کے گھر سے، جو عبادت کرنے سے، جو خدا کی مدد سرائی کرنے سے پیچھے لے کے جاتی ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جہاں روڈ پہ جاتے ہوئے اگر ہم نے کسی منزل پر پہنچنا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہم وہاں پہ ٹھہرے رہتے ہیں؟
ہم آگے بڑھ. اسی لیے یہ زندگی ہے، ہم اس میں چل رہے ہیں. جہاں کہیں کمزوری آئی ہے اس کمزوری کی طرف نہیں دیکھتے رہنا، بلکہ اپنے یسوع کی قدرت کی طرف دیکھنا. ہلیلویا. اس کی صلیب کی طرف دیکھنا اور آگے بڑھنا. اور جب آپ اس کی صلیب پر نظر لگاتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ساری فتح آپ کی ہے. ہلیلویا. ساری جو ہے وہ برکتیں آپ کے لیے، ساری رحمتیں آپ کے لیے، سارے وعدے آپ کے لیے. یہ وعدے تب پورے ہوں گے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے. اور جیسے دانییل، مرد خدا دانییل خدا کے وعدوں پر یقین کرتا ہوگا، شیروں کے آگے پھینکا بھی گیا، کمزور نہیں ہوا، ایمان کمزور نہیں ہوا. صدرک میثاق عبدالنجو آگ کے اندر پھینکے بھی گئے، ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی، پہلے سے ہی دلیر ہے. کہتے ہیں بادشاہ ہم تیرے آگے نہیں جھکنے والے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے. بڑے دلیر ہو کے کہتے ہیں پہلی بات ہمارا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، نہ بھی بچائے تو پھر بھی تیرے کے سجدہ نہیں کریں گے. آج میں ایسے بننا ہے، ایسے دلیر ہونا ہے. یہی دلیری ہمیں آسمان پہ لے کے جائے گی. ہلیلویا. یہی خدا کے کلام کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنائے گی. یہی خدا کے کلام کی باتیں ہمیں فرشتوں کا انصاف کرنے کے لیے کھڑا کرے گی. کیونکہ جب ہم عمل کریں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر مشکلات، بیماریاں، دکھ، ابلیس کے سارے جوے ہمارے لیے. اور اگر ہم عمل کریں گے تو پھر اس کی جرت نہیں ہے وہ ہمارے پاس بھی ٹھہر سکے. خدا کا بندہ زکریا بیان کرتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کاہن تیار جب تک نہیں تھا، اپنے آپ کو اس نے تیار نہیں کیا تھا خدا کے لیے، اس کا دشمن اس کے پاس کھڑا ہوا تھا اور خدا کا فرشتہ دور کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، جیسے ہی وہ خداوند کی زور کو اس نے اپنے ساتھ لیا، اس کی قدرت کو، اس کے وعدوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا، تو خداوند کا فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور ابلیس اس سے پیچھے ہو کے کھڑا ہوا. میرے عزیزو، اگر آپ خدا کے کلام کی تربیت کو، نصیحت کو، اس کی باتوں کو، اس کے روح کی تلوار کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوں گے تو پھر ابلیس آپ پر حملہ جلدی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے خدا کی قدرت سے، وہ ڈرتا ہے اس کے کلام سے، وہ ڈرتا ہے آپ کے ایمان سے. اسی لیے لکھا ہے رائی کے دانے کی مانند اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے اکھڑ اور سمندر میں چلا جا تو وہ تمہاری بات مان لے گا. ہم نے کشمیر نہیں چلے جانا جا کے ادھر پہاڑوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہے یہاں سے اٹھو. پہاڑی میدانوں میں نہیں جانا، پہاڑی علاقوں میں نہیں جانا، بلکہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہر ابلیس کے اس پہاڑ کو جو اس نے آپ کے خلاف رکھے ہوئے ان کو ڈانٹنا ایمان سے، ان کو جھڑکنا ہے اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاوند سے. اگر ایمان سے جھڑکیں گے تو وہ سمندر میں چلا جائے گا. ہلیلویا. آپ سے دور چلا جائے گا، آپ کے راستے سیدھے ہو جائیں گے اور آپ آسمان تک پہنچ سکیں گے. آمین. اللہ مجھے اور آپ کو برکت دے.